شوہر عمرے پر گیا تو دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری شادی میری سالی سے کروا دے۔ مجھ کو غصہ چڑھا، میں نے عمرہ چھوڑا اور پاسپورٹ اٹھا کر واپسی کی ٹکٹ بک کروا لی۔ رات ہوئی تو شوہر معافیا مانگنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عربی پولیس آئی اور میرے شوہر کو پکڑ کر لے گئی۔ میں اسے بچانے دوڑی، میرے ہوش اڑ گئے جب عربیوں نے مل کر ہم دونوں میاں بیوی عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ گئے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ تم اندر عورتوں کی سائٹ پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں خواتین کی طرف جا کر بیٹھ گئی، کچھ نوافل ادا کی اور اپنی برابر بیٹھی عورت سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اسے طواف کرنا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی اس کے ساتھ طواف کر لیتی ہوں۔ میں اس عورت کے ساتھ کعبہ شریف میں چلی گئی۔ میں طواف کر رہی تھی کہ جب میری نظر اپنے شوہر وحاج پر پڑی۔ وہ وہاں پر کھڑے زاروں قطار رو رہے تھے، دعائیہ انداز میں ہاتھ بھی اٹھا رکھے تھے۔ میں ان کے پاس آ کر ان کے عقب میں کھڑی ہو کر دعا مانگنے لگی کہ جب میرے کانوں نے سنا میرے تو ہوش اڑ گئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میری بیوی مر جائے۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ معاف ہوا۔ وحاج یہ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کہنے لگے اور میری شادی میری سالی سے ہو جائے، یا اللہ میری شادی میری سالی سے ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ پہلی بار خانہ کعبہ دیکھ کر جو دعا کرو وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ میں تھک چکا ہوں اس اذیت بھری زندگی سے۔ ایک کے بعد ایک انکشاف نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہوں۔ میرے دماغ میں میرا ماضی گھومنے لگا، کیسے میرے ناک کے نیچے میرا شوہر اور میری بہن میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ میرا رشتہ جب وہاج سے طے ہوا تھا تو اس وقت زینب ہوٹل میں رہتی تھی، لاہور میں ہی پڑھتی تھی۔ زینب میری شادی پر ہی پنڈی آئی تھی۔ پہلی بار اس نے وحاج کو شادی والے دن ہی دیکھا تھا اور وحاج نے بھی زینب کو پہلی بار تب ہی دیکھا تھا، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زینب وحاج کو دیکھتے ہی دوبارہ مجھے اپنے پاس نظر ہی نہیں آئی، یہاں تک کہ دودھ پلائی کی رسم تک نہیں کی۔ امی کہنے لگی زینب کے سر میں شدید درد ہے۔ میں کچھ فکر مند ہو گئی تھی، مگر جب رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو وحاج میرے کمرے میں نہیں آئے۔ ان کی آوازیں مجھے کمرے کے اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ سے زینب کے رشتے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے اس کی بڑی بہن زینت کو میرے لیے مانگ لیا۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میری ساس کہنے لگی ایسا کہاں ہوتا ہے کہ بڑی بہن کو چھوڑ کر چھوٹی بہن کا رشتہ مانگتی؟ مجھے تو زینت زیادہ پیاری اور سلیقہ مند لگی۔ ساس کی بات پر وحاج جھڑک گیا تھا، کہنے لگا میں نے محبت زینب سے کی تھی، امی آپ نے میری زندگی برباد کر دی، میں زینت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں اندر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اگر وحاج کو میں پسند نہیں تھی اور اس کی والدہ نے مجھے پسند کر لیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے زینب کی سردردی سمجھ آ گئی تھی۔ اس سب چکر بازی میں بہرحال بے قصور تھی میں۔ پھر وحاج کی تصویر جب میں نے دیکھی تھی تو وہ ایک خوش شکل نوجوان تھے، مجھے بھی اچھے لگے تھے۔ میں تو انہی کے خواب دیکھتے اس گھر میں آئی تھی اور یہی مجھ پر بم پھٹا تھا۔ نہ جانے میری ساس نے وحاج سے کیا کہا، لیکن وہ بڑے غصے سے کمرے میں آئے تھے، لیکن مجھ سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نہیں زینب سے محبت کرتے تھے۔ لاہور یونیورسٹی میں وہ زینب سے 2 کلاسز سینئر سے، وہیں ان کی ملاقات زینب سے ہوئی تھی، محبت بھی وہیں پروان چڑھی تھی۔ پھر تعلیم مکمل کرتے ہی انہوں نے جاب کر لی اور جاب لگتے ہی اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ زینب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، اسی لیے اس رشتے کے بارے میں نہیں بتایا۔ انہوں نے میری تصویر بھی نہیں دیکھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رشتہ زینب سے طے ہوا ہے۔ بہرحال وحاج نے بس اپنی بات کی اور مجھ پر شادی کی رات ہی بم پھوڑ دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، پوری رات میری رو کر گزری تھی۔ اگلے روز میں اپنے مائکے چلی گئی، ساری بات اپنے والدین کو بتا دی۔ میرے والد تو یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ سب سے پہلے تو زینب کی شامت آئی تھی کہ وہ یونیورسٹی پڑھنے گئی تھی یا اس قسم کی خرافات میں پڑھنے گئی تھی۔ میرے والد خاصے سخت مزاج تھے۔ زینب ان کے سامنے صاف مکر گئی، کہنے لگی وہ وحاج کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتے، اگر انہوں نے ایسا کچھ سوچ لیا تھا تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دامن جھاڑ کر چلی گئی۔ میرے والد نے وحاج اور اس کی والدہ کو گھر بلا لیا۔ وحاج کو اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بات اپنے والدین سے کر سکتی ہوں۔ انہیں لگا میں کسی فلمی ہیروئن کی طرح شوہر کی بے رخی پر چپ چاپ برداشت کرتی رہوں گی اور خود پر الزام لے کر اسے چھوڑ دوں گی، اور ایک فلمی کہانی کی طرح بڑے آرام سے میرے ماں باپ ہنسی خوشی میری بہن کی شادی وحاج سے کر دیں گے۔ لیکن یہ ایک حقیقی زندگی تھی۔ میرے والد کے غصے کو دیکھ کر ہی وحاج کی رنگت اڑ گئی تھی۔ پہلے تو انہوں نے زینب کو بلایا جس نے وحاج کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ وحاج اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ زینب یہ کہہ کر چلی گئی۔ میرے والد نے وحاج سے کہا کہ
اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے طلاق دے کر زینب سے شادی کر لے گا تو یہ مرتے دم تک ممکن نہیں، اور اگر وہ مجھے بیوی بنا کر صرف میری زندگی ہی برباد کرنا چاہتا ہے تو بے شک مجھے طلاق دے دے۔ میرے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وحاش کی ماں مسلسل وحاش کو گھورے جا رہی تھی۔ وحاش نے اپنے رویے کی سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی تھی اور یہ بھی کہا کہ میں انہیں معاف کر دوں، آئندہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ وحاش اور میری ساس میرے گھر والوں سے معذرت کر کے مجھے گھر لے آئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس بار وحاش جب کمرے میں آئے تو شرمندہ تھے، کہنے لگے کہ انہیں شاید غلط فہمی ہو گئی تھی کہ زینب بھی انہیں پسند کرتی ہے، لیکن جو کچھ ہوا قسمت کا کھیل تھا، میں ہی ان کا نصیب تھی، اسی لیے میں اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بھی بدگمانی نہ لے کر آؤں۔ میرا ہاتھ تھامے وہ خاصے شرمندہ تھے۔ میں نے بھی پچھلی باتوں کو بھلانے کا کہہ کر ان کے ساتھ زندگی کی ابتدا کر لی۔ پہلے تو وحاش بہت چپ چپ سے رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا ان کا رویہ مجھ سے بہت اچھا ہو گیا۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ میرے مائکے میں بھی بہت کم جاتے تھے، اور اگر کبھی جاتے بھی تھے تو زینب خود ہی ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ میرا دل بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ کچھ ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ وحاش بھی بہت خوش تھا، لیکن میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں سیڑھیوں سے گر گئی اور میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ میری ساس بیمار رہتی تھی، اسی لیے ایسے موقع پر میری بہن ہی میرے پاس مجھے سنبھالنے کے لیے آئی تھی۔ میں اس وقت یوں تھی کہ اٹھ کر پانی تک نہیں پی سکتی تھی۔ انہیں دنوں زینب نے ہی میرا خیال رکھا، کچن بھی وہی سنبھال رہی تھی۔ میں اس کے دل سے جتنا بھی مشکور ہوتی کم تھا۔ 1 مہینہ زینب میرے پاس ہی رہی تھی۔ اس بیچ مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ زینب اور وحاش کے بیچ کچھ ایسا ہوا ہو کہ میں وحاش پر یا زینب پر شک کرتی، لیکن جیسے ہی میں ٹھیک ہوئی میری ساس چل بسی۔ مجھے اپنی ساس کا بہت آسرا تھا، وہ میرے لیے میری ماں جیسی ہی تھی۔ مجھے ان کے جانے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب میں زیادہ تر بیمار رہنے لگی تھی، ذرا سا کام کرتی تو تھکن سی ہونے لگتی تھی۔ وحاش مجھے طاقت کی دوائیں لا کر دینے لگے، لیکن ان دواؤں کو کھا کر مجھے اپنے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ اسی اثنا میں نے وحاش کی عمرے پر جانے کی خوشخبری سنا دی۔ میں خوش ہو گئی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر یہاں کھڑا میری موت مانگ رہا ہوگا۔ میں نے کاندھے سے وحاش کو پکڑا تو وہ بوکھلا سا گیا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹ کر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بھونچ کا رہ گیا۔ کہنے لگا، تم یہاں پر؟ میں نے کہا، ہاں، میں یہاں پر دیکھنے آئی تھی کہ تم مانگ کیا رہے ہو۔ وہ میرے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، ایسا کرو، مجھے زہر دے کر مار ڈالو تاکہ تمہارا راستہ آسان ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ ذرا سا بلند ہوا تھا۔ ارد گرد کی زائرین کی نظریں ہم دونوں پر اٹھی تھی۔ وحاش مجھ سے کہنے لگا، آہستہ بولو، کیوں میرا تماشا بنا رہی ہو؟ میں نے کہا، تم یہاں بلند آواز میں اللہ سے میری موت کی دعائیں مانگ رہے تھے، میری ہی بہن سے شادی کے لیے کہہ رہے تھے، تب تمہارا تماشا نہیں بن رہا تھا۔ میں کیوں چپ رہوں؟ تم چاہتے ہی یہی تھے کہ میں مر جاؤں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جو دوائیں تم نے مجھے طاقت کا کہہ کر دی ہیں وہ بھی یقیناً سلو پوائزن ہی ہوگا، تاکہ میں مر بھی جاؤں اور تم پر الزام بھی نہ آئے۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بات سن کر بہت سے لوگ وحاش کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وحاش نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیز قدموں سے مجھے ہوٹل کی طرف لے کر جانے لگا۔ ہمارا ہوٹل خانہ کعبہ کے قریب تھا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ وحاش ایسا کرو کہ میرا یہیں گلا دبا کر مجھے مار ڈالو تاکہ تمہیں سکون مل جائے۔ وہ کہنے لگا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تم نے میری پوری بات سنی ہی نہیں ہے، جو سنا ہے بس اسی پر خواہ روئے جا رہی ہو۔ اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ ایسا کرو، مجھے طلاق دے دو، جان چھوٹ جائے گی تمہاری مجھ سے۔ میں ہی بے وقوف تھی جو تمہاری باتوں پر بھروسہ کر لیا۔ روتے ہوئے میرا والیوم کتنا بلند ہو چکا تھا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وحاش مجھے مسلسل غصے سے گھورے جا رہے تھے۔ زینت، اگر تم ابھی کے ابھی چپ نہیں ہوئی تو میں واقعی تمہارا گلا دبا دوں گا، سمجھی؟ وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے بولے۔ میں چپ ہو گئی۔ کمرے میں جا کر انہوں نے دروازہ بند کیا، میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے بیگ سے اپنا پاسپورٹ نکالنے لگی۔ یہ دیکھ کر وحاش میرے پاس آ گئے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میرے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ دیکھ کر پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں واپس پاکستان جا رہی ہوں اور سیدھے اپنے ابا کے گھر جاؤں گی۔ وحاش میرے والد سے بہت گھبراتے تھے۔ پل میں ان کی رنگت اڑی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے زینت، کیوں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ وہ مجھے بیڈ پر لے گئے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی جھوٹی کہانی سنا کر بہلانے کی کوشش مت کرو، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگے کہ زینت بس ایک بار میری بات سن لو، لیکن میں نے کچھ نہ سنا۔ ابھی ہماری بحث چل رہی تھی کہ ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وحاش نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے شرطے کھڑے تھے۔
वहाज के साथ मैं भी उन्हें देखकर हैरान हुई थी, लेकिन अभी मामला क्या है ठीक से समझ भी ना पाई थी कि लोग वहाज का गिरेबान पकड़कर अरबी में कुछ कहते हुए उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। मैंने कहा, आप क्यों मेरे शौहर को लेकर जा रहे हो? वो कहने लगे, ये एक कातिल है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरा शौहर जो भी था, जैसा भी था, मेरा उसका जो भी मामला था, लेकिन ये मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता था। मैंने भी उन पुलिस वालों के पीछे दौड़ने लगी। वहाज मुसलसल उन्हें कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें तो यहाँ आए हुए बस चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन पुलिस कब किसी की सुनती है। मैं भी यही कहने लगी कि मेरे शौहर ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो वहाज को जबरदस्ती अपने साथ बैठा कर ले गए। मैंने टैक्सी ली और अपने शौहर के पीछे ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वहां पहुंची मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। शायद वो वहाज को मार रहे थे। मेरा दिल दहला था। मेरा शौहर मेरे साथ जैसा भी था, लेकिन कातिल हरगिज नहीं था। मैं अभी यही सोच रही थी कि किससे जाकर बात करूं कि एक पुलिस ऑफिसर वहां आ गया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि मेरा शौहर बिल्कुल बेकसूर है, आप लोग कैसे उसे कत्ल के इल्जाम में पकड़ सकते हैं। वो कहने लगा, बीबी जाओ यहाँ से, हमें जो ऑर्डर मिले हैं उसके मुताबिक ये शख्स कातिल है। मैं रोने लगी। मुझे अभी भी वहाज के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं वापस खाने काबा चली गई। रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब के हुजूर अपने शौहर की सलामती की दुआएं मांगने लगी। वहाज जो भी था, जैसा भी था, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत थी। शायद मुझ जैसी औरतों का यही मसला होता है। शौहर चाहे हमारे मरने की दुआएं ही क्यों ना करता रहे, मोहब्बत ना भी करे, लेकिन अगर उसे जरा सी भी कुछ हो जाए तो दिल तड़प उठता है। दिल से उसके लिए सिर्फ दुआएं ही निकलती हैं। मैं रो रो कर दुआएं मांग रही थी जब मुझे अपने कांधे पर एक का बोझ सा महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो मेरा शौहर मेरे पीछे जख्मी हालत में शर्मिंदा सा खड़ा था। उसे यूं जख्मी देख मेरा दिल तड़प कर रह गया था। वो कहने लगा, मुझे पुलिस ने छोड़ दिया है। उस कातिल की शक्ल मुझसे मिलती जुलती थी जिसके शक में मुझे पकड़ा गया था और पुलिस उसे पकड़ चुकी है। फिर कहने लगा, मुझे तुम्हारी दुआओं ने बचाया है, मुझे माफ कर दो। इस वक्त मेरा दिल शौहर की तरफ से बिल्कुल साफ हो चुका था। मेरे दिल ने कुछ ना कहा, इसलिए मैं बस वहाज के जख्म देखकर रो रही थी। होटल के कमरे में आकर भी उसके जख्म साफ कर रही थी, साथ ही साथ उन पुलिस वालों को बद्दुआएं भी दे रही थी। वहाज बस मुझे देखते ही जा रहे थे। मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मुझसे कहने लगे, मुझे माफ कर दो सीनत, मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की, कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। ये सुनकर मुझे फिर से अपनी नाराजगी याद आई थी। मैंने रुख बदल लिया। मैंने कहा, आपको क्या परवाह है मेरी, आप तो मेरे मरने की दुआएं कर रहे थे। वो कहने लगे, तुमने मेरी पूरी दुआ सुनी ही कहाँ थी। मैं तो अल्लाह से कह रहा था, मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। मैं चाहकर भी दिल में ज़ैनब को हटा नहीं पा रहा। या तो मेरा दिल बदल दे, या फिर मेरा नसीब, या फिर मुझे मार डाल, या फिर मेरी बीवी मर जाए और मेरी शादी मेरी साली से हो जाए। लेकिन अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया। मैं कितने सालों से ये चाहता था कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत घर कर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज तुम्हारे रोने धोने और तुम्हारे अपने लिए मोहब्बत देखकर एक पल लगा कि अल्लाह ने मेरा दिल ही पलट दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। हमारे दिलों की सारी कुदरतें अल्लाह ने इस उम्र के दौरान दूर कर दी थी। अब अगर कुछ बाकी बचा था तो वो सिर्फ मोहब्बत थी। वापस पाकिस्तान जाकर ज़ैनब का रिश्ता ढूंढने में वहाज ने ही कोशिश की थी और उसकी शादी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वो भी अपने घर की हो चुकी थी और मैं भी वहाज की संगत में खुश थी। शायद वहाज ठीक ही कहते थे कि दिल अल्लाह के कब्जे में होते हैं। निकाह की डोर से वो कैसे दिलों को जोड़ देता है, ये वही जानता है कि मोहब्बत खुद ब खुद परवान चढ़ जाती है।